سبھی ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے لیے اردو UGC نیٹ JRF کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، عذرائے کرم آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے قبل میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے ویڈیو کو پسند کیا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر مفید مشوروں سے بھی مطلع فرمایا۔ علی گڑھ سے راشد خان، سید منصور علی، رئیس احمد خان اور عظیم اللہ خان پابندی سے ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازتے رہے ہیں۔ ضلع سنبل سے سید کامل علی اشرفی ہمارے ویڈیو باقاعدہ پابندی سے سن رہے ہیں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ فرماتے رہے ہیں۔ شاہ نصیر بھی ہمارے ویڈیو کو بہت دلچسپی اور لگن سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے مفید مشوروں سے بھی آگاہ فرماتے رہے ہیں۔ شاہ نصیر آپ کے ہم نام تو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، اس لیے آپ کا نام کون بھول سکتا ہے۔ ان کے علاوہ شکیل خان، محمد حلیم، ذاکر علی، شعیب بارسی، محمد سمیع، اعجاز علی، عالم، دیپک سنہا، شوکت شیخ، محمد اشفاق، شعیب اعظمی، کامل علی، عمران سلمانی، محمد اشرف، ریاض راہب، عاقب عالم، سمیر، سریندر کمار اور محمد عمران وغیرہ نے بھی میرے ویڈیو کو پسند کیا۔ اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو آئیے ناظرین، آج کے دوسرے ویڈیو کا پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ لیجئے سامعین، آج کا پہلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے: کس مثنوی نگار نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے؟ صحیح جواب ہے مرزا شوق۔ دوسرا سوال: اردو کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ جواب ہے اشرف بیابانی۔ تیسرا سوال: اردو کا پہلا افسانہ اور افسانہ نگار کا نام بتائیے۔ صحیح جواب ہے اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، اس کے مصنف پریم چند ہیں۔ چوتھا سوال: اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ صحیح جواب ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ پانچواں سوال: اردو کا پہلا مثنوی نگار کون ہے؟ جواب ہے فخر الدین نظامی۔ چھٹا سوال: اردو کا پہلا غزل گو شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت امیر خسرو۔ ساتواں سوال ہے: افسانہ عشق اور بحر الفت کس کی مثنویاں ہیں؟ واجد علی شاہ۔ آٹھویں سوال کی طرف چلتے ہیں: اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ نگار کون ہے؟ صحیح جواب ہے سودا۔ نواں سوال: جدید اردو شاعری کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جواب ہے الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے۔ 10واں سوال: شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ صحیح جواب ہے فائز دہلوی۔ 11واں سوال: اردو کی پہلی تبازات داستان کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے فسانہ عجائب۔ 12واں سوال: اردو شاعری کا بابا آدم کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ صحیح جواب ہے ولی دکنی۔ 13واں سوال: کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ سوال نمبر 13 پھر سن لیجئے: کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ صحیح جواب ہے خواجہ میر درد۔ 14واں سوال: سر سید اور علی گڑھ تحریک کی مخالفت کس شاعر نے کی تھی؟ سر سید اور علی گڑھ تحریک کی مخالفت کس شاعر نے کی تھی؟ جواب ہے اکبر الہ آبادی نے۔ 15واں سوال: گولکنڈہ کی پہلی تبازات مثنوی اور مثنوی نگار کون ہے؟ صحیح جواب ملا وجی کی مثنوی قطب مشتری۔ 16واں سوال: اردو کا پہلا سوانح نگار اور سوانح عمری کون سی ہے؟ صحیح جواب ہے حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں جنہوں نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات پر حیات سعدی نام سے کتاب لکھی۔ 18واں سوال: میر انیس نے مرثیے کے علاوہ کس صنف شاعری میں غیر معمولی حیثیت حاصل کی تھی؟ جواب ہے رباعی میں۔ 19واں سوال: مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ صحیح جواب ہے 5 بولیاں ہیں۔ 20واں سوال: مثنوی گلشن عشق اور علی نامہ کس کی تصانیف ہیں؟ صحیح جواب ہے ملا نصرتی۔ 21واں سوال: مثنوی بحر المحبت کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے مصحفی۔ 22واں سوال: جس نظم میں کسی مرنے والے کی موت پر رنج و غم کا اظہار اور اس کی خوبیاں بیان کی جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ 23واں سوال ناظرین آپ کے سامنے یہ رہا:
सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी किस सन में कायम की थी? सही जवाब है 1864 में कायम की। 24वां सवाल, पंडित ब्रजनारायण चकबस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? सुबह वतन के नाम से। 25वां सवाल, मीर अमर ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी? सही जवाब है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। 26वां सवाल, मीर अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिया पढ़ा? जवाब है हैदराबाद में। 27वां सवाल, आगा हशर काश्मीरी का पहला ड्रामा कौन सा है? सही जवाब आफताब मोहब्बत। 28वां सवाल, उर्दू का पहला ड्रामा और ड्रामा निगार का नाम बताइए। उर्दू का पहला ड्रामा राधा कन्हैया है, इसके मुसन्निफ वाजिद अली शाह हैं। 29वां सवाल, प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ है जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त करके जला दिया था? सही जवाब है सोज़े वतन। 30वां सवाल, मीर अनीस के इंतकाल पर किस शायर ने तारीख वफात कही थी? सही जवाब है मिर्ज़ा दबीर ने। 31वां सवाल, ये किसने कहा था कि गज़ल का खमीर इश्क व मोहब्बत है? सही जवाब है शिबली नोमानी। 32वां सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? सही जवाब है अरबी। 33वां सवाल, मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ मीर हसन उर्दू के मशहूर मरसिया निगाह मीर अनीस के रिश्ते में कौन होते हैं? सही जवाब है दादा। 34वां सवाल, मवाजना अनीस व दबीर का मुसन्निफ कौन है? जवाब है शिबली नोमानी। 35वां सवाल, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? सही जवाब है तुर्की ज़बान का। 36वां सवाल, मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? सही जवाब है हज़ी। 37वां सवाल, इकबाल का कौन सा शेरी मजमुआ आधा फारसी और आधा उर्दू में है? जवाब है अरमुगान हिजाज। 38वां सवाल, अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा के किस प्रोफेसर से सबसे ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया? सही जवाब है प्रोफेसर आर्नल्ड से। 39वां सवाल, अल्लामा इकबाल की दो शेरी मजमुओं के नाम बताइए। सही जवाब ज़रब कलीम और बांगे दरा मशहूर शेरी मजमुए हैं। 40वां सवाल, मरसिए को किस शायर ने तशबीह से मुतारिफ कराया जो आगे चलकर चेहरे से मंसूब हुई? सही जवाब है सौदा ने। 41वां सवाल, आदाब और इनकलाब नाम का मजमून किसका लिखा हुआ है? सही जवाब है अहमद अली। नाज़रीन, 42वां सवाल आपके सामने ये रहा, नज़ीर अकबर आबादी ने किस नज़म में दुनिया की बेसबाती और नापायदारी का नक्शा खींचा है? सही जवाब है नज़म बंजारा नामा में। 43वां सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मकबूल दास्तान कौन सी है? जवाब है बागो बहार। 44वां, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है? अनीस का ये मरसिया जब लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो किस शायर ने कहा कि अनीस ने ख्वामख्वाह पूरा मरसिया लिखा है, यही एक मिसरा काफ़ी था? जवाब है शेफ्तान ने ये बात कही थी। 46वां सवाल, नून मीम राशिद का पूरा नाम क्या है? सही जवाब है नज़र मोहम्मद राशिद। 47वां सवाल, नौतर्ज मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? जवाब है मीर मोहम्मद अता हुसैन खां तहसीन की। 48वां सवाल, अमीरों और बादशाहों की शान में कहे जाने वाले कलाम को क्या कहते हैं? सही जवाब है कसीदा। 49वां सवाल, नौ तर्ज मुरस्सा का सन इशात क्या है? 1775 में नौ तर्ज मुरस्सा शाये हुई। 50वां सवाल, कसीदा तज़हीक रोज़गार का शायर कौन है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। 51वां सवाल, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? कदमराव पदमराव। 52वां सवाल, बहादुर शाह जफ़र की मदह में सबसे ज़्यादा कसीदे किसने लिखे थे? सही जवाब है इब्राहिम ज़ौक़ ने। 13वां सवाल, कलमतुल हक़ाइक़ किसकी तसनीफ़ है? सही जवाब है शाह बुरहानुद्दीन जानिब। 54वां सवाल, मरसिया गोपाल कृष्ण गोखले किसकी तसनीफ़ है? जवाब है पंडित ब्रजनारायण चकबस्त। 55वां सवाल, दबिस्तान दिल्ली का नुमाइंदा शायर कौन है? मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ौक़। अगला सवाल, हयात जावेद में
کس ادیب کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، ذوق نے کس کی شاگردی میں اپنی شاعری کو عروج پر پہنچایا؟ صحیح جواب ہے شاہ نصیر۔ 58واں سوال، اسد کس شاعر کا ابتدائی تخلص ہے؟ جواب ہے مرزا غالب کا۔ 59واں سوال، قصیدہ کس زبان کا لفظ ہے؟ صحیح جواب ہے عربی زبان کا۔ اب آئیے 61واں سوال، غالب کی موت پر مرثیہ کس نے لکھا تھا؟ حالی نے۔ 62واں سوال، میاں آزاد بخت کس داستان کا کردار ہے؟ صحیح جواب ہے باغ و بہار۔ 63واں سوال، قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب ہے 5۔ 64واں سوال، توبہ ٹیک سنگھ اور نیا قانون افسانے کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے سعادت حسن منٹو۔ 65واں سوال، مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے حالی۔ اگلا سوال ہے، شاہ نصیر کے بعد بہادر شاہ ظفر کا استاد بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ صحیح جواب ہے ابراہیم ذوق۔ اب آئیے اگلے سوال پر، ڈپٹی نذیر احمد نے ایک انگریزی قانونی کتاب انڈین پینل کوڈ کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا تھا؟ صحیح جواب ہے تعزیرات ہند۔ 68واں سوال، اردو کا پہلا ناول اور ناول نگار کون ہے؟ صحیح جواب ہے اردو کا پہلا ناول مرات العروس ہے جو 1869 میں شائع ہوا۔ اس کے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ 69واں سوال، سودا کس مشہور شاعر کے شاگرد تھے؟ صحیح جواب ہے شاہ حاتم۔ 70واں سوال، ناول ذات شریف اور شریف زادہ کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہے مرزا ہادی رسوا۔ 71واں سوال، مرزا ہادی رسوا کا شاہکار ناول امراؤ جان ادا کس ناول سے ماخوذ ہے؟ صحیح جواب ہے سرفراز حسین اعظمی کے ناول شاہد رانا سے ماخوذ ہے۔ 72واں سوال، میر انیس اور مرزا دبیر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ صحیح جواب ہے لکھنؤ۔ 73واں، پریم چند کا اصل نام کیا ہے؟ دھنپت رائے۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن 1908 میں شائع ہوا جو نواب رائے کے نام سے شائع کیا تھا۔ 75واں سوال، پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ کس نام سے منظر عام پر آیا؟ پریم چند کا آخری مجموعہ واردات 1937 میں شائع ہوا۔ پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا ناول اسرار معابد 1907 میں شائع ہوا۔ 77واں، سجاد ظہیر کے افسانوی مجموعے انگارے میں کتنے افسانے شامل ہیں؟ صحیح جواب ہے 5 افسانے شامل ہیں۔ 78واں سوال، لندن کی ایک رات کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے سجاد ظہیر۔ 79، آگ کا دریا کس کا مشہور ناول ہے؟ صحیح جواب ہے قرۃ العین حیدر۔ 80واں سوال، قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کس نام سے شائع ہوا؟ صحیح جواب ہے میرے بھی صنم خانے 1949 میں شائع ہوا۔ 81ویں سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، ناول آخری شب کے ہم سفر اور کار جہاں دراز ہے کا مصنف کون ہے؟ صحیح جواب ہے قرۃ العین حیدر۔ 82واں سوال، ستاروں سے آگے، روشنی کی رفتار، شیشے کے گھر، پتجھڑ کی آواز اور جگنوؤں کی دنیا کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ صحیح جواب ہے قرۃ العین حیدر کے۔ 83واں سوال آپ کے سامنے ناظرین یہ رہا، ناول ضدی اور ٹیڑھی لکیر کا مصنف کون ہے؟ جواب ہے عصمت چغتائی۔ اب آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، عصمت چغتائی کا پہلا تبازات افسانہ کس نام سے شائع ہوا؟ پہلا تبازات افسانہ کافر 1938 میں عصمت چغتائی کا شائع ہوا۔ اب آئیے ناظرین ہم آج کے ویڈیو کا آخری سوال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، سفر نامہ مسافران لندن کس کی تصنیف ہے؟ صحیح جواب ہے سر سید احمد خان۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج UGC نیٹ پر دوسرا ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں، اس کے لیے میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔